अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले बिजनेसमैन बनने के लिए इंसान के अपने अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं। वो आप अपने अंदर चेक करें कि वो आपके अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पर बिजनेसमैन जो है ना, उसका लहजा नरम होता है, चेहरे पे स्माइल होती है और आवाज़ मध्यम होती है। उसके अंदर दरगुजर करने का मादा ज़्यादा होता है, उसमें सख्ती नहीं होती, हौसला ज़्यादा होता है, बर्दाश्त होती है, और वो जो है हर बात की गहराई तक, यानी चीज़ों को, मार्केट को कैसे इवेल्युएट करना है, वो चीज़ की बातों की गहराई में जाता है। उसको सुनने की आदत ज़्यादा होती है। यानी कस्टमर तो यही होता है, चीज़ खरीदने वाले जब मेल फीमेल आते हैं तो वो तो अपनी अपनी जो है ना वो बातें बताते हैं, तो उसके अंदर ये नहीं होता कि वो उसको झूठा करार दे दे और अपनी बात मनवाना शुरू कर दे। तो कुरान पाक के अंदर आता है कि ताजिर की क्वालिटीज और होती हैं, और जो ज़राअत से पेशा के लोग होते हैं ना, ये मिजाजन सख्त होते हैं, इनके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है, इनको अपनी बात मनवाने का हमेशा ज़्यादा जो है ना वो शौक़ होता है, हाकमियत का लहजा इनके अंदर ज़्यादा होता है, ज़िद्दी ज़्यादा होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, लड़ जल्दी पड़ते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि गांव के अंदर और शहरों में जो है ना, गांव के लोगों को जो ज़िम्मेदार होते हैं, इनके मुकदमे, झगड़े और इस किस्म के मसाइल निस्बतन शहरी लोगों को ज़्यादा होते हैं। यहाँ बिजनेसमैन एक दुकानदार के पास बैठा हुआ था, काफ़ी करोड़पति अरबपति आदमी है वो। तो उसने किसी को पिंडी में कोई माल भेजा, तो उस बेल के अंदर जो उसको कपड़ा मिला ना, तो उसमें उस पिंडी के अंदर जिस दुकानदार ने वो ख़रीदा, उसने उसको फ़ोन किया, तो इत्तेफाक से वो फ़ोन के वक्त मैं पास बैठा हुआ था। उसने 1 घंटा जो है ना, 1 घंटा कोई 2 लाख या 3 लाख के बिज़नेस के कपड़े के लिए उसने कहा कि तुमने मुझे माल गलत भेज दिया है, तुमने देख के काम नहीं करते, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, बुरा भला कहा, गाली गलोच भी किए, एक आधा लफ्ज़ बहुत तो हतक अमेज़ और ज़िल्लत अमेज़ भी कहा। मैं देखता रहा कि उस बिजनेसमैन के चेहरे के ऊपर रंग आता है, रंग जाता है, लेकिन वो चुप करके सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। जब उसने देखा कि उसके गाहक का गुस्सा ठंडा हो गया, फिर उसने पूछा कि जिस बंदे ने ये बेल खोली है ना, मेरी उससे बात करवाएं। तो उसने अपने मुलाजिम से बात करवाई। उस मुलाजिम से उसने कहा कि ये जो माल आपने खोला है ना, इस माल की मुझे जो है ना वीडियो कॉल के ऊपर मुझे जो है ना उसकी जो है ना वो दिखाएं, तस्वीर दिखाएं, मैं देखूं ये माल मेरा है या किसी और का, ये इसमें क्या गलती हुई है मेरे लड़के से। उसने वीडियो कॉल पे उसको लिया और उसका माल दिखाया, तो पता चला कि वो माल इन्होंने भेजा ही नहीं था, वो माल किसी और दुकानदार का था। फिर भी उसने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे ये क्यों कहा, ये गाली क्यों दी, बुरा भला क्यों कहा, और उसने सिर्फ उसको इतना कहा कि आपको ना थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, आप गुस्से में थे, तो ये माल जो है ना हमारा नहीं है, ये फलां पार्टी का माल है, आप उससे बात कर लें। इतनी बात करके फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उससे कहा, यार तुमने 1 घंटा ज़िल्लत अमीज़ गुफ्तगू सुनी और तुमने 1 घंटा हौसले से काम लिया, और तुम करोड़पति आदमी हो, तो कैसे हौसला तुम्हारे अंदर। तो बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ जो है ना वो अपने अंदर पैदा करना, तो इसलिए बड़ी मुल्कों की कहावतें सुनी होंगी कि जो बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसको मुस्कुराना आना चाहिए, उसके अंदर हौसला होना चाहिए। तो कारोबार ताजिर के लिए दरमियानी रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, अगर मुशर्रफ दौर के ज़माने का अगर आप वाक़या सुने, जामे हफ्सा का जो अटैक हुआ, तो उसके मुझे जामे हफ्सा का वाक़या इस तरीके से अच्छी तरह याद है कि जिस रात को जामे हफ्सा का वाक़या हुआ, उस रात को मेरा एक जापान से क्लाइंट आया हुआ था, उसके मैंने यहाँ पे कुछ माल तैयार किया था, मैंने कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हुए थे। तो उन दिनों में मैं, जो मेरा जापानीज़ कस्टमर था, उसका बहुत बड़ा ऑर्डर था मेरे पास। तो जापानीज़ जो क्लाइंट है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर आया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना बिल्कुल टोटल एयरपोर्ट उन्होंने जो है ना वो कवर किया हुआ था, घेरा हुआ था, ना कोई बंदा बाहर आ सकता था, ना कोई जा सकता था। और क्योंकि इधर जामे हफ्सा का अटैक चल रहा था, मोटरवे बंद, रोड्स बंद, पूरा पंजाब बंद, शहर बंद, मुल्क बंद। हम लोग उसको लेने के लिए इस्लामाबाद गए, तो हमें जो है ना चक्री से पहले रोक दिया गया और हम वहाँ रुके हुए।
تو وہ بڑا بزنس مین تھا جس نے ہمیں آرڈر دیے ہوئے تھے، وہ پہلی دفعہ اس نے پاکستان کے ساتھ کام کیا تھا اور پہلی دفعہ اس کو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نا رکنا پڑا۔ 16 گھنٹے وہ ایئرپورٹ کے اوپر رہا، نہ کھانا نہ پینا، کوئی بیکری بکری سے لے کے اس نے کچھ کھایا پیا ہوگا۔ تو اس نے مال کی انسپیکشن کرنی تھی، تو مال کی انسپیکشن کرنے کی بجائے اس نے کیا کیا، 16 گھنٹے بعد اس نے اگلی فلائٹ پکڑی اور وہ واپس چلا گیا۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے جو ہمیں ایڈوانس دیا ہوا تھا وہ اس نے لینے سے انکار کر دیا، آرڈر سارے کینسل کر دیے، اور جو ہے نا وہ مال جو ہے نا چائنیز کا، آپ کو پتہ ہے جاپنیز سائزز چھوٹے چھوٹے سائزز ہوتے ہیں، وہ چیزیں کہیں اور بک نہیں سکتی تھیں، کچھ کاپی رائٹس کے مسئلے تھے، تو ہمیں بھی اس میں بہت لمبا چوڑا لاس ہوا اور ہمیں اپنی ایکسپورٹ کا بزنس وائنڈ اپ بھی کرنا پڑا۔ تو اس طریقے کے یہ جو سختی ہوتی ہے نا، تو مشرف دور میں میں نے مشرف دور کے اس واقعے کا ذکر اس لیے کیا کہ مشرف جو سخت مزاج آدمی ہوتا ہے نا، اس کے اندر نا درمیانی راستہ وہ نہیں نکالتا۔ یہ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، فوجی افسر ہوتے ہیں، یہ تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اپنے حکم کو منوانے کی عادت ہوتی ہے، نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، حوصلہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ اگر مشرف صاحب چاہتے تو ان بچیوں کے ساتھ کوئی ایسی ڈپلومیٹ بزنس مین اگر ہوتے نا، بزنس مین، تو میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی جو خون بہا تھا جامعہ حفصہ کا، بچیوں کا، اور اتنے ملک میں افراتفری ہوئی تھی، تو یہ خون خرابہ نہیں ہونا تھا، کوئی درمیانی راستہ نکل آنا تھا۔ بھلے ان کی سارے مطالبات مان لیتے اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کو جو ہے نا وہ اپنے حساب سے جو ہے نا ان کو جو ہے نا بتا دیتے کہ یہ بات پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اپنی مجبوریاں اور درمیانی کو راستہ نکال کے تو اس خون خرابے سے بچا جا سکتا تھا۔ بزنس مین حکمران ہونا یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے کہ ملک جب بھی کسی دیوالیہ صورتحال میں جاتا ہے تو بزنس مین جو ہے نا مختلف ملکوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کر کے، کوئی ایسا انویسٹر ڈھونڈ کے، ملکوں کے انویسٹمنٹ کروا کے، ڈپلومیٹ پالیسی چل کے، بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگز کر کے چھپے ہوئے سرمایوں کو نکال لیتا ہے، کوئی ایسی ڈیلیں دے دیتا ہے، کوئی ایسا حل نکال لیتا ہے کہ ملک کا پہیہ دوبارہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تجارت کو اللہ رب العزت نے ایویں نہیں کہا کہ جو تاجر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ تو تجارت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو پسند کریں، اور اس کو اس لیے پسند کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کو پسند کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی تجارت کی۔ تو یہ سنت عمل بھی ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ قرآن کے اندر بھی اس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو تاجر بننے کی اپنے اندر سب سے پہلے خواہش پیدا کریں، پھر اپنے اندر جو انفرادی کوالٹیز ہوتی ہیں نا، اور جو مرضی ہو جائے، جیسے کچھ برادریاں ایسی ہوتے ہیں جن میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر گجر برادری ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے، رانا برادری ہے، جلدی لڑ پڑتے ہیں، جٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ہے نا وہ ذرا قوت برداشت کم ہوتی ہے۔ تو جو برادری میں غصہ کم ہوتا ہے نا، وہ اچھی بزنس مین کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ اور ان برادریوں میں سے بھی جو لوگ تھوڑے سے نرم مزاج کے ہیں، تحمل مزاج کے ہیں، بات کو بات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، ایک گنے نہیں نکال لیتے اور ایک دوسرے کی توہین نہیں کرتے، تو ان برادری میں بھی سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نرم دل کے لوگ ہیں، وہ کاروبار میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ان ساری برادریوں میں جو لوگ سخت مزاج کے لوگ ہیں وہ کاروبار میں نہیں چل سکتے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، یہ لڑ پڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کراچی کے میمن ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں۔ چنیوڑ کے شیخ ہیں، ان کے کاروبار میں بھی اچھا، جو کاروباری بندہ ہوتا ہے نا، کاروباری بندے کا جو غصہ ہوتا ہے نا، وہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ گالی نہیں دیتا، وہ لڑ نہیں پڑتا، وہ مقدمے پہ نہیں کرتا۔ کاروباری بندہ جب کسی کے ساتھ اس کو اختلاف ہوتا ہے اور اس کو ناراضگی ہوتی ہے، یا کوئی اس کے پیسے مار جاتا ہے، یا کوئی اس کو نقصان دیتا ہے، تو کاروباری بندے کا انتقام لینے کا نا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کاروباری بندہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا بند کر دیتا ہے۔
جب وہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا بند کر دیتا ہے تو مارکیٹ میں 10 15 20 30 50 جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، وہ ان کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کاروبار بند کر دیا ہے، اس نے اس کے پیسے مار لیے ہیں، یا اس نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس بندے کے احوال ٹھیک نہیں ہے، آواز ٹھیک نہیں ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، گڈ ول صحیح نہیں ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ اور یوں وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، اپنے غصے کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، نہ اس کو کوئی ادھار دیتا ہے، نہ اس سے کوئی مال خریدتا ہے، نہ اس کو کوئی مال بیچتا ہے، اس کے مزاج اور ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے۔ اور یہ اتنا ضروری ہوتا ہے، اس کا لین دین بھی بڑا جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے، وہ دھمکیاں لگانا، تڑیاں لگانا، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیرا بنا کے بیٹھے ہونا، اور جو ہے نا 4 بندے ساتھ لے کر پھرنا، یہ کاروباری بندے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اچھے کاروباری بننا چاہتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو ایک دفعہ بالکل اس کے اوپر ہل چلا دیں، یعنی سخت زمین کو ختم کر دیں، تاکہ نرم زمین، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وتر آ گئی ہے، یہ جو ایگریکلچر لینڈ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو زمین نرم ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے مزاج کے اوپر قابو ڈالنا شروع کریں گے۔ ہر بات کا حل بیٹھ کر ڈھونڈیں، ایک میٹنگ دور۔ میں نے کاروباری لوگوں کے اندر اتنے بڑے بڑے لین دین کے اختلافات دیکھیں، اور وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ہی میٹنگ میں سب کچھ ختم نہیں کر کے آتے، وہ ایک میٹنگ 2 میٹنگ 70 دفعہ پنچایت ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، بیٹھ کے حساب کتاب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، نہ وہ اٹھ کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، نہ وہ اس کے ساتھ غصہ شروع کر دیتا ہے، نہ وہ اس کو جو ہے نا وہ دھمکیاں دیتا ہے، وہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے، کیونکہ بندے کے جو مزاج ہوتے ہیں نا، انسان کا مزاج، کاروباری بندے کا مزاج ہوتا ہے، وہ دوسرے بندے کو قائل کر لیتا ہے۔ کاروباری تاجر کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ دوسرے کو مطمئن کرے، اور جو جہاں پہ وہ غلط ہے اس کو غلط کہے، اور جہاں پہ وہ غلط ہے اپنی غلطی تسلیم کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، ہم دوسری کی غلطی کو نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تاجر آدمی، بزنس مین بننے کے لیے، چاہے آج کل فیمیل بھی بزنس میں آ رہی ہیں، میل بھی آ رہے ہیں، ینگسٹر بھی آ رہے ہیں، تو یہ وہ باتیں سیکھے بغیر بزنس میں آ رہے ہیں۔ جب یہ باتیں سیکھے بغیر بزنس میں آتے ہیں تو پھر ان کی اس ٹیمپرامنٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کے کیا مسائل آتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر FIRیں ہوتی ہیں، اندھا اعتبار کر دیتے ہیں۔ جبکہ تاجر آدمی اندھا اعتبار نہیں کرتا، تو وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ تحریری ثبوت، لین دین، سٹامپ پیپر، پرچی، سلپ، کوئی نہ کوئی ایویڈنس، کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس ہوتی ہے کہ میں نے یہ تمہیں مال دیا، یہ لیا۔ شروع میں کیا کرتے ہیں لوگ، اندھا اعتبار کر دیتے ہیں، بعد میں جب پیسے ڈوب جاتے ہیں کہتے ہیں جی کہ وہ تو بندہ ہی بہت اچھا تھا، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کاروباری جو خصوصیات ہیں نا وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کاروبار بننے کی جو ویلیوز ہیں نا، اور آپ کے اندر جو کاروبار بننے کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ ایسی پیدا ہوں گی کہ آپ کو پھر کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں کہ آپ کاروباری کیسے بنیں گے، اس میں سے ایک یہ چیز بھی حصہ ہے۔